السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ لاسٹ ویک جو ہے وہ انفارچونیٹلی میں نہیں تھا، میں عمرے پہ گیا ہوا تھا، اس وجہ سے میں نہیں کلاس کنڈکٹ کر سکا۔ آپ لوگوں کو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی آنا شروع ہوگی۔ جی۔ ام، جو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جو طریقہ ہم لوگوں نے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ان کو گرامر کے اعتبار سے اور اس کے اندر جو روٹ ورڈز کے اعتبار سے ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ترجمہ اگر ہمارے پاس سامنے لکھا ہوا ہے تو اس کے ذریعے بجائے اس کے کہ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یا تو قرآن پاک کی جب تلاوت کرتے ہیں تو کیونکہ ہم عربی زبان سے واقف نہیں ہیں تو ہمارے دل پر وہ اثر نہیں ہوتا، اور دوسرے یہ کہ جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہ ترجمہ کیونکہ جب بھی لکھا جاتا ہے وہ بامحاورہ ترجمہ لکھا جاتا ہے، اور اس میں کئی دفعہ الگ الگ لفظوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور اس کی وجہ سے ہمارے دل پر وہ اثر اس طرح سے نہیں ہو پاتا۔ تو بیسیکلی اس میں بیسک رول یہی ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں اور تھوڑی سی کوشش یہ کریں کہ ہمارا یہ مقصد ہو کہ ہم ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس سے ایک تو یہ کہ آپ کے الفاظ کا جو وکیبلری بڑھتی جائے گی، اور آپ کو نظر آئے گا کہ وہی لفظ ہم لوگ تھوڑا سا ڈفرینٹ اسٹائل میں بول رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم ہر جب آیت پڑھیں تو ہم اس کے اندر ڈھونڈیں کہ اس کے اندر اردو کا لفظ کون سا نظر آ رہا ہے، تو اس سے ہمیں اس آیت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پھر اس کے بعد جس طرح ہم بات کرتے ہیں تو میری، تمہاری، ہماری، اس کی، اس کے لیے جو الفاظ ہیں، یا وہ جو ہم سوال کے لیے کرتے ہیں کہ کون، کہاں، کب، کیسے، ان الفاظ کو ہم جو فریکوینٹلی قرآن پاک میں ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور پروناؤنس سب سے زیادہ جو میں ہر دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے، تو یہ اگر آپ سمجھیں، اور اس کے لیے جو پروگرام کورسز موجود ہیں، میں نے بھی ایک عامر سہیل صاحب کے اس سے سب سے پہلے سنا تھا، اس میں بس یہ میری ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ جو اگر اس کا ہمیں 50% بھی سمجھ آ جائے تو ہمیں قرآن پاک سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا مقصد قرآن پاک کو سمجھنا ہے، نہ کہ ہم عربی دان، کیونکہ عربی ایز اے لینگویج سمجھنا شاید بہت مشکل ہوگا، لیکن ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کے اندر جو الفاظ ہیں وہ ان کو اس حد تک ایٹ لیسٹ سمجھ لیں کہ ہمارے دل پر ان الفاظ کا اثر ہو، کیونکہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پاک کے ہمیں الفاظ سمجھ آئیں اور ہمارے دل پر اس کا اثر نہ ہو، اور اس کی ایویڈنس جو ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ سورہ حشر کی آیت ہے، تو اس کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر ہم نے یہ قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جو ہے نا ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو ایکچولی ریالٹی یہی ہے کہ جتنا میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جتنا مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ واقعی اس زمانے میں جو عرب نے کہا تھا ما ھذا کلام البشر، اور ایک اور بات کل بھی میں اپنی یہاں پہ، کیونکہ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں تو یہاں پر میں اتنے عرصے سے یہ جو لینگویج کو جب ہم دیکھتے تھے تو میں کہتا تھا اب میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو لینگویج یہ لوگ آپس میں بولتے ہیں دیٹ از نو وے نیئر دا لینگویج آف قرآن۔ تو اس لیے جب آج سے 11 سال پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ایک سعودی عرب میں جب میں آیا تو ایک بندے نے مجھے کہا کہ مجھے قرآن پاک سمجھ نہیں آتا، سعودی نے، تو میں حیران ہو گیا، ایک عرب نے، پتہ نہیں وہ کون تھا، کس نیشنلٹی کا تھا، لیکن ایک عرب نے مجھے بات بولی مجھے قرآن پاک سمجھ نہیں آتا، تو میں حیران ہو گیا کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ، اس نے یہ لفظ بولا بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو لینگویج یہ لوگ بولتے ہیں اس لینگویج کے اندر ڈفرینٹ ایک اسٹائل ہے اور ڈفرینٹ اثر ہے، تو یہ وہی والا حساب جو اللہ میں ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کی لینگویج کو سمجھیں۔ تو جو ہم لوگوں نے ریورس آرڈر میں قرآن پاک کی صورتوں کو شروع کیا ہے، تو آج یہ جوڑے کی صورت میں ہے، سورہ بروج اور سورہ طارق، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان دونوں صورتوں کو آج ختم کریں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح قرآن پاک کی بے صورتیں ہیں جن میں قسم کھائی جاتی ہے، اور نیچر کی چیزوں کی جو ہمیں ہمارے سامنے جو چیزیں نظر آتی ہیں ہماری آبزرویشن میں، اور اس زمانے میں جس طرح کی زندگی کا رمز تھا اس حساب سے ان چیزوں کی جس کی وہ ہم لوگ شاید آج ہم لوگ بیٹھ کے کھلے آسمان میں ہم تاروں کو یا آسمان کو اس طرح نہیں آبزرو کرتے، کیونکہ ہماری اب زندگی کی نارمز اور وہ موڈ چینج ہو گئے ہیں، لیکن اس زمانے میں جو ان کی چیزیں تھیں ان کو بہت زیادہ ایک بنایا گیا تھا ایک ٹاپک، اور تاکہ ان کی اٹینشن کو سیکھ کرنے کے ان کو بتایا جائے کہ دیکھو یہ چیز اتنی آپ کے سامنے کتنی نظر آ رہی ہے، تو آپ اس باقی چیزوں پہ کیوں نہیں توجہ دے رہے، تو یہ بیسیکلی اس میں تھا، تو اس میں بھی قسم کھائی گئی ہے آسمان کی، سما، تو واو جو ہے وہ یہ قسم کے لیے ہے، تو بس سمائی ذات البروج۔ اچھا، یہ زا جو ہوتا ہے نا، یہ زا زو، یہ بہت مختلف بار بار آتا ہے، یہ اس کے لیے جو ہم جو لفظ ہمارے لیے کامنلی ہم
ہم پڑھتے ہیں ذل جلالی والاکرام، یا ایون جو میرا نام ہے اس میں بھی یہ زی ہے، تو زی کا مطلب، زی شان کا مطلب ہوتا ہے شان والا، تو واو یہ والے کے معنی میں آتا ہے. تو یہ ہے والسماء ذات البروج. تو یہ برج کے بہت ساری ایکسپلینیشن دی گئی ہیں. برج جو ہے وہ کوئی ایک پرومیننٹ جو چیز کسی ایک ایک چیز کے اندر جو ایک چیز پرومیننٹ نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کو، اس کے لیے برج کا لفظ یوز ہوتا ہے. اس میں ہم یہ اپنی لینگویج میں ہم بولتے ہیں برج خلیفہ، برج. تو یہ برج بیسیکلی ابراج آپ کو بہت زیادہ یہ نظر آتا ہے. تو بیسیکلی یہاں پر لیکن اس کو جب یہ بتایا گیا ہے تو یہ اس میں جو جس چیز کو بتایا جا رہا ہے وہ تاروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو بیسیکلی یہ دیکھیے، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، برج بڑے تارے یا پہرے کے مقام یا آسمانی محل. اس کی بھی جب ڈیٹیل اگر آپ پڑھیں تو اس میں بہت ساری اس کی ایکسپلینیشنز آتی ہیں، جس کے اندر ایک یہ بھی آتی ہے کہ جو جو قلعہ ہوتا ہے، جو قلعے کے اندر جو بیچ بیچ میں چوکیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو بھی برج کہا جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ اس میں یہ اس کی مختلف ریفرنسز یہاں پہ دیکھیں بتا رہے ہیں کہ یہ سورہ فرقان کے اندر کیا ہے کہ بہت برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے. تو یہ میں نے وہ ایک شیئر کی تھی ایپ بھی، اینالائز قرآن. اس میں اگر آپ تھوڑی تھوڑی ایک ایک روٹ ورڈ کو اگر آپ ڈھونڈیں تو آپ کو اس ان لفظوں کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہوگی. وہ میں دوبارہ انشاءاللہ دوبارہ سے وہ شیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے. تو پہلی قسم کھائی گئی ہے کہ والسماء ذات البروج، جو برجوں والے آسمان کی قسم کھائی گئی ہے. اس کے بعد دوسری جو قسم کھائی گئی ہے وہ بیسیکلی قرآن پاک جو قیامت کے دن کے لیے مختلف انداز میں کھڑکھڑانے والی میں کے لیے القاریہ تو میں آ رہا ہے، مطلب الحاق کا وہ بھی قیامت کے لیے کیا جا رہا ہے. تو ایک بیسیکلی یہ بھی ایک ہم انالیسس کے طور پہ ہم ایک لسٹ بنا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو مختلف چیزوں کے لیے جو مختلف نام یا مختلف کیریکٹرز کے حساب سے دیا گیا ہے، تو اس کو تو ہمیں زیادہ ہم اس چیز کو انالیسس کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی جو وعدے والے یوم کی بات ہو رہی ہے، تو وہ بیسیکلی قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے اس میں. والیوم، یوم ہم اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں، اور یہاں پہ جو موعود ہے یہ بیسیکلی وعدہ سے ہے. اور جو سعودی عرب میں لوگ رہتے ہیں ان کی اٹینشن کے لیے کہ موعد جو ہے نا وہ اپوائنٹمنٹ کے لیے کہا جاتا ہے. تو یعنی کہ جس دن ہمیں کسی سے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے موعد کا، ہاسپٹلز میں بھی یہ لفظ یوز ہوتا ہے موعد. تو بیسیکلی یہ وعدے کے لیے لفظ ہے. اس کے اگر آپ ڈھونڈیں تو یہ وعدے کا لفظ اس میں سے ہے. تو قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ دیا گیا ہے. تو بیسیکلی قیامت کے دن کے قسم کھا کے بتایا جا رہا ہے، قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ دیا گیا ہے. وعدے کا دن قیامت کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے ساتھ اس دن کا وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں اکٹھا کرے گا. وہ دن آئے گا اور اول و آخر اس دن پر اکٹھے ہوں گے. اچھا، اب اس دن کی اب آپ ہے کہ اس دن دیکھیں بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اسمبلی کا ٹائم ہے، جس دن پورے جتنے انسان ہیں وہ جمع ہو جائیں گے میدان عرفات میں. اور اس کی ایک آپ کو منظر نظر آتا ہے جو لوگ حج پہ، جن کو اللہ نے جن کو موقع دیا ہے حج پہ جانے کا، تو اس دن کیسی وہاں پہ کیفیت ہوتی ہے. اور وہی چیز آپ دیکھیں کہ وہاں پر ہم اگر جو بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اگر ہمیں یہ پتہ لگے نا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم آج کل بہت جگہوں پہ سی سی ٹی وی کیمراز اور ہڈن کیمراز اور یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. تو اب لوگوں کو یہ تھوڑا تھوڑا اس چیز کا آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں مانیٹر کیا جا سکتا ہے اس دنیا میں. اگر ایک عام انسان اپنی عقل سے ہمیں مانیٹر کر سکتا ہے تو ایک اللہ کی ذات کیوں نہیں کر سکتی. یعنی کہ بیسیکلی یہ چیز ایک صرف سمجھنے کی ہے کہ جسٹ ہم بہت سارے کام اس لیے چھپ کے کر سکتے ہیں، یا ایسا ظلم کی کیفیت میں نہ ہو. تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھپ کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ جیسے ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا. لیکن اگر ان کو یہ احساس ہو جائے تو کوئی چیز اس وقت شہادت یا گواہی دینے کے لیے موجود ہے. تو یہ آگے اس کی اندر بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل میں اگزامپل تفسیر میں آپ کو ملے گی. لیکن بیسیکلی یہ کہ ہر وہ چیز کے جو دیکھ رہی ہے اور گواہی دے گی، یہ یہاں پر ان دونوں کے لیے لفظ آیا ہے شاہد و مشہود. یہ دونوں کے اندر جو لفظ ہے، جو روٹ ورڈ ہے، وہ شہادت کا ہے، گواہی دینے کا ہے یا آبزرو کرنے کا ہے. تو اس کے اندر مختلف ایکسپلینیشن دی گئی ہیں کہ یہ شاہد جو ہے وہ جمعے کا دن کے لیے آ رہا ہے، اور مشہود جو ہے وہ یوم عرفہ کا آ رہا ہے. اس میں ڈیٹیل کہ ہر وہ چیز، ایون جو ہمارے آس پاس، جو ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری چیزیں جو ہیں، ایون اللہ بے جان چیزوں کو، زمین کو بھی گواہی کے لیے کرے گا، آسمان کو بھی گواہیوں کے لیے کرے گا کہ وہ خود بولیں گے. تو یہ بیسیکلی وہ ساری چیزیں کہ جو گواہی دیں گی یا جن کی بارے میں گواہی دی جائے گی، ان دونوں کو اس میں مخاطب کیا گیا. اب دیکھیں اس ایک چھوٹے سے جملے کے اندر پوری قیامت کے منظر کو پیش کر دیا گیا کہ اس دن ساری، اگر اب آگے اگلی آیتوں میں آپ دیکھیں گے اس میں اور بہت ساری چیزیں آئیں گی. تو تو اس میں جمعے کا مطلب بیسیکلی یہ، کیونکہ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں، اسی لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی جہاں پر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں وہ آتے ہیں کہ ان کے اندر مختلف، جن چیزوں کے مختلف معنی نکلتے ہیں. ہم ایک چیز کو اس کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط ہے اور وہ صحیح ہے، یہ اللہ واللہ عالم.
کسی نے اس انداز اس میں سے کسی چیز کو ایکسٹریکٹ کیا ہے مختلف احادیث کی روشنی میں، کسی نے کس طریقے سے ایکسٹریکٹ کیا ہے، لیکن اصل ہمارا جو ایک ہے کہ وہ محکمات کے طور پہ ہم نے اس میں سے اس آیت کے اندر میسج یہ ہے کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے اور ہماری گواہی دی جائے گی، یہ اصل اصل جو حکمت ہے وہ یہ اس کے اندر یہ ہے۔ تو اللہ ہمیں جو ہے نا قرآن پاک کی محکمات کو سمجھنے کی توفیق دے، کیونکہ متشابہات پہ ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے۔ اور اس کی ریفرنس میں ہر دفعہ یاد کرا دیتا ہوں، کیونکہ یہ میرا خیال ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ سورہ آل عمران کی 6 یا 7ویں آیت ہے، جس کے اندر جو ہے وہ اس بات کو ذکر کیا گیا ہے، جو محکمات ہیں اور متشابہات، تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیں اسی کی چند اور ریفرنسز یہ ہیں کہ یہ ہر اس شخص کو شامل ہے جو اس وصف میں متصف ہے، یعنی دیکھنے والا اور دکھائی دینے والا، حاضر ہونے والا اور جس کے پاس حاضر ہوا، بصیرت سے دیکھنے والے اور دکھائی دینے والے، یہ ساری اس کے اندر مختلف چیزیں آتی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر یہ قسمیں کھا کے آسمان کی، قیامت کے دن کی، اور وہ شاہد اور مشہود کی قسم کھا کے کہا گیا، یہ ایک تاریخی واقعہ تھا جو نجران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا یہ واقعہ تھا، کہ جو ایک یہودی بادشاہ نے، اس کے اندر بھی مختلف، ایکچولی میں نے جب مختلف لوگوں کی تفاسیر سنی ہے تو اس میں مختلف آراء آئی ہیں، تو یہ ایک جو چیز آپ اس کے اندر بھی میسج یہی ہوگا کہ کسی ظالم بادشاہ نے ایمان والوں کو صرف اس وجہ سے سزا دی کہ وہ اس کی بات نہیں مان رہے تھے، اور وہ اللہ کے بنائے ہوئے دین کے اوپر، جو اس وقت ظاہر بات ہے اس وقت جو تھا وہ اس کے اوپر عمل کر رہے تھے، عیسائیت کے معاملے پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو بیسیکلی ان کو اس نے سزا دی گئی، تو اس کو ریفرنس بنا کے اب اس کے آگے آگے یہ اس وقت کہہ کے ان کو کہا، بیسیکلی بتایا جا رہا ہے کفار کو، کہ جس طرح کفار بھی ظلم کر رہے تھے بہت زیادہ، تو ان کو ریفرنس دے کے ان کو اس واقعے کی یاد دہانی کرا کے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی بہت برا سلوک ہوگا، تو جو تم لوگ بھی آج مسلمانوں کے ساتھ جو ایمان ان کو صرف اس وجہ سے سزا دے رہے ہو کہ وہ ایمان لے کر آ رہے ہیں، تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو یہ بات کر کے قتل اصحاب الاخدود، تو یہ خدود کے لیے نا، یہ خندق کے لیے کہا جاتا ہے اس کو۔ تو خندق کے لیے جو ہے وہ جو لفظ ہے اخدود، یہ بیسیکلی ڈیپ کھدی ہوئی چیزیں اور تھوڑی لمبائی کی اس پہ، تو یہ خندق کے لیے لفظ آتا ہے کہ بیسیکلی ان کو کیا یہ گیا تھا، جو واقعہ میں نے سنا اس میں، کہ ان کو یہ ایک ایندھن بھر کے نا اس کے اندر ان کو جلا دیا گیا، تو یہ ابھی بھی اس کے یمن میں کسی جگہ پہ اس کے نشانات موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس سے مراد وہ کھائیاں گڑھے ہیں جو زمین میں کھودے جاتے ہیں، یہ گھاٹی والے اسلاب خدود کافر تھے، جو وہاں کچھ اہل ایمان بھی تھے جن کو وہ اپنے دین میں داخل کرنا چاہتے تھے، اہل ایمان نے کافر بننے سے انکار کر دیا، تو کفار نے زمین میں بڑے بڑے گڑھے کھدوائے، ان کے اندر آگ جلائی اور اہل ایمان کو ان میں ڈالا، اور ارد گرد بیٹھ کر ان کے جلنے کا تماشا دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کی وعید سنائی ہے، یعنی کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی اور وہ جو وہاں پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے، ان لوگوں کو وارننگ دی گئی ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کے متعلق فرمایا کہ پھر آپ نے یہ آگے اس کی آیت میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک لڑکا سولی پر لٹکا کر قتل کر دیے جانے کے بعد دفن کر دیا گیا، تو کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکا خطام کے زمانے میں زمین سے نکالا گیا، اس کی انگلیاں اس کی کن پٹی پر اس طرح رکھی ہوئی تھی جس طرح اس نے اپنے قتل ہوتے وقت رکھا تھا، یہ مختلف اس کی آ رہی ہیں۔ اچھا، اب وہ آگ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ النار ذات الوقود، تو اب یہ دیکھیں ذات والی کا لفظ آ رہا ہے، نار ہم اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں، یہ ذات کا مطلب ہے کہ اس کی جو پوزیشن بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح کی یہ والی ہے، وقود ایندھن والی، ٹھیک ہے؟ یہ وقود کا لفظ جو ہے یہ ایندھن کے لیے آ رہا ہے، آگ تھی بہت ایندھن والی، آگ تھی بہت ایندھن والی، وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، اس آگ کے لیے گڑھوں میں لکڑیاں بھری گئیں اور آگ لگا دی گئی۔ اچھا، اذ ہم علیہا قعود، اچھا اب جب، اس کا مطلب ہوتا ہے جب، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی ریفرنس آپ یاد کریں، سورہ نصر میں آتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو یہ اذا جو ہوتا ہے وہ فیوچر اور پریزنٹ کے لیے ہوتا ہے، اور از جو ہے وہ پاسٹ کے لیے ہوتا ہے، مختلف اس کے انداز آتے ہیں، لیکن از کا لفظ جب اس طرح آتا ہے تو وہ جب کے لیے معنی میں ہوتا ہے۔ ہم جو ہے وہ ضمیر ہوتی ہے دے کے لیے، ٹھیک ہے؟ بیسیکلی جو دے کے معنی میں جو ابھی میں آپ کو ضمائر دوبارہ سے جلدی سے ریوائز کر دوں گا، یہ تھرڈ پرسن کے لیے، جو ہم لوگ جو فرسٹ پرسن ہوتا ہے اس کے لیے ہم آئی، وی، مائی، آور، اس کے لفظ یوز ہوتے ہیں، اور می، ٹھیک ہے؟ آئی، می، مائی، وی، آور، اس، یہ لفظ ہوتے ہیں فرسٹ پرسن کے لیے۔ سیکنڈ پرسن میں جو ہم انگلش میں یوز کرتے ہیں لفظ، وہ صرف یو اور یور کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تھرڈ پرسن کے لیے جو ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے ہز، ہر، ہم، دے، دیر، تو اس کے لیے ان میں سے جو لفظ یہ ہم ہے نا، یہ دے، دیر اور دیم کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن عربی میں تھوڑا سا ڈفرنس کیا ہے، کہ اگر مرد
ہوں گے تو ان کے لیے الگ لفظ ہوگا، عورتیں ہوں گی تو ان کے لیے الگ لفظ ہوگا. ہم جو ہیں وہ عورتیں اور مردوں کا اگر کمبینیشن ہوگا تو ان کے لیے ہم آئے گا. اس لیے آپ کو قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہم کا لفظ آئے گا. تو ہم کا لفظ جہاں پر بھی آ رہا ہوگا وہ دے دیر دیم میں سے کسی ایک معنی میں آ رہا ہوگا. وہ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ کس میں. اور ہننا جو ہے وہ، اور خواتین، صرف اگر خواتین ایکسکلوسیولی ہوں گی تو اس کے لیے لفظ ہے ہننا کا. ٹھیک ہے. ایک دفعہ پلیز تھوڑی سی آپ کی اٹینشن میں آپ کو میں لکھ دیتا ہوں. ہم، ایک سیکنڈ پلیز. یہ اس میں کچھ پرابلم آ رہی ہے. Just a second. I'm sorry، یہ میرے کچھ اس میں اسٹائلس میں مسئلہ ہو رہا ہے. بھائی ڈونٹ نو اس کو. اچھا، اینی ویز میں آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں. ہم جو ہے وہ ہننا جو ہے وہ ایکسکلوسیولی اگر وومن کے لیے، اگر عورتوں کے لیے ہوگا تو وہ ہننا کا لفظ ہوگا. اور اس کی ریفرنس کیا ہے؟ جہاں پہ قرآن پاک میں مرد اور عورت کے رشتے کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہاں پہ لباس جہاں پہ آتا ہے تو وہ ہننا لباس اس طرح کی آیت ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر وہ ہننا جو ہے وہ خواتین کے لیے. ہما جو ہوتا ہے وہ دو کے لیے ہوتا ہے، دو مرد یا دو عورتوں کے لیے ہما کا لفظ ہوتا ہے. ہما، ہم اور ہننا. اب رہ گیا ایک، یعنی کہ ہی، ہز، ہی، شی، ہز اور ہر اور ہم. اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہوتا ہے ہوا از ہی، ہیا از شی، ہوا از ہی، ہیا از شی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک ہو یا ہا، ہا الف ہا. ٹھیک ہے. اس طرح لکھا ہوا آتا ہے. یہ اصل میں انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو، یہ میرے اسٹائلس میں کچھ پرابلم ہو گئی ہے جو نہیں چل رہا لے انفارچونیٹلی. تو یہ بہرحال ابھی فار دا ٹائم بینگ آپ اس کو کر لیں. میں آگے میں کوشش کرتا ہوں. یہ ہا جو ہے یہ ابھی دیکھیں آگے ہے. یہ ہا جو ہے یہ مونس کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر کیونکہ ذکر ہو رہا ہے پیچھے آگ کا، تو آگ مونس کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. تو دیکھیں اس کے لیے علیہا، یہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ. تو اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر. علیہا یعنی کہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو کس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے؟ نار کے. تو یہ ہا کا لفظ ابھی میں آپ کو جو بتا رہا تھا، اگر یہاں پر علیہ ہوتا یا ہا سمپل یوں کر کے جو رب ہو میں جس طرح لکھا ہوا ہوتا ہے، اگر اس طرح لکھا ہوا ہوتا تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو، آپ اس میں یہ سمجھتے کہ یہ چیز جو ہے وہ کسی مذکر کی بات ہو رہی ہوتی. لیکن یہاں پر مونس کی بات ہو رہی ہے کیونکہ نار جو ہے وہ مونس ہوتی ہے. از ہم علیہا قعود. تو وہ قعود قادہ ہم بولتے ہیں نا، قادہ. تو یہ قادہ وہ جو نماز میں ہم بیٹھنے کو ہوتے ہیں تو وہ بیٹھے ہوئے تھے. یعنی کہ اب اس میں کیا ہے کہ نار جو تھی وہ ایندھن والی آگ تھی اور اس کے پاس وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو تماشا دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے. جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، کافر بھڑکتی آگ والے گڑھوں کے پاس بیٹھے مسلمانوں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے. مسلمانوں کا قصور یہ تھا کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے. ٹھیک ہے. کافر بادشاہ اور اس کے اہلکار بھی آگ کے کنارے بیٹھ کر جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے. گڑھے والوں نے ایمان والوں سے کہا تھا کہ توحید کو چھوڑتے ہو یا آگ کو پسند کرتے ہو، مگر سچے مومن نے شرک کرنے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. اچھا، اب یہ آپ دیکھیں کہ پھر یہ ہم کا لفظ آ رہا ہے جو دے کے لیے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، کہ وہ لوگ جو کر رہے تھے مومنین کے ساتھ وہ اس کے گواہ تھے. ٹھیک ہے. شہود لفظ میں دیکھیں وہی شہادت کا لفظ آ رہا ہے. مومنین، مومن جو ہیں. با بالمومنین یہ ہے ایکچولی بسم اللہ کے میں دیکھیں جو لفظ آتا ہے نا، تو با کا مطلب ساتھ کے معنی میں آتا ہے. ان دا نیم آف اللہ. اللہ جب بولتے ہیں کہ بسم اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ، تو وہ بیسیکلی بالمومنین. یفعلون میں دیکھیں فعل، اس نے فعل کا لفظ آ رہا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. یفعلون کی اب آپ کے آگے آگے اس کی گرامیٹیکلی اس کی ہے، لیکن اس میں جو مین ورڈ ہے وہ فعل کا ہے. تو ہم کسی بھی کام کرنے کو فیل کہتے ہیں نا، کہ اس نے یہ فیل کیا، یہ کام اچھا نہیں کیا، یا کوئی بھی فیل. تو یہ فیل کا لفظ آ رہا ہے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ شُهُودٌ. ما یفعلون بالمؤمنین شہود. تو جو یہاں پر ماں کا مطلب دو تین انداز میں آتا ہے. ماں کا مطلب جو ہے وہ نہیں کے معنی میں بھی آتا ہے، اور ماں کا مطلب جو کے معنی میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ جو کے معنی میں آ رہا ہے کہ وہ جو کر رہے تھے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، کہ وہ لوگ جو تھے جو مومنین کے ساتھ جو فعل کر رہے تھے وہ اس کے گواہ تھے. جو کر رہے تھے ان کو پتا چل رہا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں.
اور وہ اس پر جو مومنوں کے ساتھ وہ کر رہے تھے گواہ تھے. اس آیت کی آگے دیکھیں کہ اور وہ اس پر جو مومنوں کے ساتھ وہ کر رہے تھے گواہ تھے. یہ بدترین جبر اور قساوت قلبی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی، ان کے ساتھ عناد رکھا، اور ان آیت پر ایمان رکھنے والوں کے خلاف محاربت کی، ان کے اوپر سختی کی. ٹھیک ہے، یہ آیت سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ یہ کیونکہ یہ دیکھیں یہ وہ الفاظ ہیں جو بار بار آتے ہیں، اور یہی بار آپ کو گرامیٹیکلی نظر آئیں گے. اللہم صلی علی محمد، تو اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر. اب آپ کو قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ آئے گا، ہاں کئی جگہوں پہ اگر ہم لکھنا ہوگا نا علیہم، علیہم کر کے لکھا ہوا ہوگا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ابھی میں نے آپ کو ہم بتایا ہے، تو ہم کا مطلب ہوتا ہے دیم. ٹھیک ہے، تو علیہم کا مطلب ہوگا ان پر. ٹھیک ہے، اگر وہاں پر علیہا لکھا ہوگا نا، ہا حالف ہا، یہ جس طرح کا یہ ہا لکھا ہوا ہے، تو کسی مؤنث کے بارے میں بات ہوگی. یہاں پہ ہی دیکھ لیں، یہاں پر کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ نار کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا اگر، اور اس میں میں سب کو انوائٹ کر رہا ہوں، اگر کسی کو کوئی بھی بات سمجھنا ہے، آپ کسی بھی وقت مجھے میسج کر کے آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں اور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ Recording بِالْمُؤْمِنِينَ. in progress. یہ ریکارڈنگ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں. ریکارڈنگ جو ہے یہ میں اس میں کرتا ہوں، اور ساری اب تک جتنی بھی قرآن یہ جتنی بھی کلاسز، یہ 47 نمبر ہے، یہ ساری ریکارڈنگز موجود ہیں. تو اگر کسی کو بھی چاہیے ہوگی تو آئی کین سینڈ اینی ٹائم، وہ موجود ہیں، سیو ہیں یہ ساری چیزیں. اللہ اکبر. نیز یہ کہ جب اہل ایمان کو آگ ان گڑھوں میں ڈالا گیا تو اس وقت موجود تھے، اور حال یہ تھا کہ وہ اہل ایمان پر صرف ان کی وجہ سے کہ حالت کی بنا پر ناراض تھے جس پر وہ قابل ستائش تھے. یہ بیسیکلی اسی کی بات کو ڈیٹیل کی ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے والے کبھی برباد نہیں ہوگا، یہ اسی کو آگے ایکسپلین کریں. اچھا، اب آگے اگلی آیت آ رہی ہے نا، اب آپ دیکھیں، تھوڑی تھوڑی آپ غور کرنا شروع کریں. ناکا منہ کے اندر دیکھیں جو لفظ آ رہا ہے نا، وہ انتقام کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، نقموم کے اندر جو لفظ آ رہا ہے نا، وہ انتقام ہے، اور اس کو تھوڑا سا گرامیٹیکلی عربی زبان میں اس کو مختلف انداز میں لکھا گیا، لیکن یہ لفظ انتقام کا. اب آپ دیکھیں یہاں پہ یہ آپ کو انتقام نظر آ گیا. وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ جی یہاں پر کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ با آ رہا ہے ساتھ. ٹھیک ہے، اللہ، اور اللہ کی آگے ایک صفت بیان ہو رہی ہے عزیز اور حمید، کہ جس کی ہمیشہ ہمیشہ تعریف ہوتی ہے، اور جو ہر چیز پر غلبہ رکھنے والا عزیز ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر تو ہو گیا، اور کیا کر رہے ہیں وہ لوگ؟ ایمان لا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، اللہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسیپٹ. ٹھیک ہے، اللہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسیپٹ. اور ان سے انتقام کیوں لیا جا رہا ہے؟ من ہم، من کا مطلب ہوتا ہے سے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور اس کی ریفرنس کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو من کا بھی جو لفظ فریکوینٹ آنے والے لفظوں میں ہے، تو من ہم، ان سے. ٹھیک ہے، وما نقموا، اور ان سے نہیں لیا جا رہا ہے انتقام صرف اس وجہ سے، کیوں کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ کہ وہ ایمان لائے ہیں عزیز الحمید پہ. اب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں. اور اس کے سوا انہوں نے ان سے کوئی انتقام نہیں لیا، کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے جو سب پر غالب، ہر تعریف کے لائق ہے. ٹھیک ہے، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. اور اس کے سوا انہوں نے ان سے کوئی انتقام نہیں لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے جو سب پر غالب، ہر تعریف کے لائق ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اگلی آیت کیا آ رہی ہے؟ الذی. اب آگے، اچھا جی، الذی بھی قرآن پاک میں. جی، یہ ڈاکٹر لطیف، آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ بعد میں کر لیجئے گا. آپ کے کوئی پوائنٹ ہے تو بتا دیجئے، کیونکہ میسج آ رہا ہے، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں اس سے. آپ بتائیے، کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ اینی ویز، اچھا، الذی کا بھی جو لفظ ہے نا، اوکے، جو الذی کا جو لفظ ہے، یہ بھی قرآن پاک میں بار بار عربی زبان میں آنے والے لفظ ہیں. الذی، جو جسے کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو، تو آپ کو الذی آپ دیکھیں بہت دفعہ آتا ہے، اور الذی کا ہی جمع ہوتا ہے الذین. الذی کا لفظ ہوتا ہے، اور اسی سے ہی اسی کے کورسپونڈنگ جو مؤنث کے لیے لفظ ہوتا ہے وہ اللتی ہوتا ہے. آپ دیکھیں اللتی قرآن پاک میں بہت دفعہ آتا ہے. اللتی، الذی اور الذین، یا ایھا الذین آمنو، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. تو الذی، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پچھلی آیت سے جوڑ کے آپ پڑھیں اگر، تو دیکھیں پچھلی آیت میں العزیز الحمید کا آ رہا ہے. وہ کون ہے؟ لہو ملک السماوات والارض. تو لہو ہے اس کے لیے، ملک السماوات والارض، کہ وہ ملک ہے، بادشاہت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ملک، مالک کی ہم اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں. تو ملک کو سماواتی، زمان آسمان کی جمع ہے سماوات، اور ارض کی جمع ہے، یہ زمین کے لیے لفظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سماوات، آسمانوں اور زمین کی ملک جو ہے کس کے لیے ہے؟
اس کے لیے یہ جس کا ذکر پیچھے آ رہا ہے، یعنی کہ اللہ کی ذات، ٹھیک ہے. الذی لہو ملک السماوات والارض، ٹھیک ہے. الذی لہو ملک، اب آپ دیکھیں توڑ کے پڑھیں، لام کا لفظ جو ہے وہ مختلف معنی میں آتا ہے. یہاں پر فور کے لیے آ رہا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک ہے. للہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے لیے. تو لہو کا لفظ میں وہی آ رہا ہے کہ ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پر ہو کی ضمیر آ رہی ہے کہ اس کے لیے ہے آسمان اور زمینوں کی بادشاہ، ٹھیک ہے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، واللہ، اور بے شک اللہ، علی پر، کلی، ان اللہ علی کل شیء، کلو، کلو کا مطلب ہوتا ہے تمام، سب. شیء جس طرح ہم اپنے میں شے کے لفظ یوز کرتے ہیں، شیء شہید، کہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، ٹھیک ہے. واللہ علی کل شیء شہید. تو اب آپ دیکھیں کتنے لفظ ہم اس میں بہت ایزیلی سمجھ سکتے ہیں. الذی لہو ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید. اچھا، اب آگے وہ اسی بات کو جو پچھلی والی بات آ رہی ہے اسی میں کر رہے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو جو مومنین اور مومنات تھے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات. تو کیا ہے کہ ان الذین، الذین دیکھیں ابھی الذی آیا تھا وہ مذکر کے لیے تھا، یہ جمع کے لیے آ گیا. انا بے شک کو کہتے ہیں ان الذین فتن وہ لوگ جو تھے وہ کیا کر رہے تھے، وہ فتنہ ڈال رہے تھے، آزمائش میں ڈال رہے تھے. یہ فتنو کا جو لفظ ہے نا، یہ فتنہ کے لیے بھی یہ ہوتا ہے بیسیکلی، کہ یہ آزمائش میں ڈال رہے تھے، ان کو فتنہ میں ڈال رہے تھے، ان کو مشکل میں ڈال رہے تھے. مومنات سما، اور انہوں نے کیا کیا، سما کا مطلب ہوتا ہے پھر، دین، ٹھیک ہے. دین کے معنی میں ہم یوز ہوتا ہے. سما آپ کو قرآن پاک میں بے تحاشا جگہوں پہ یہ آئے گا سما، اور اس سے تھوڑی ڈیوریشن کے لیے ہوتا ہے فا. فا کا مطلب ہوتا ہے پس، سو دیٹ. تو اور سما ہوتا ہے آفٹر دیٹ، ٹھیک ہے، کہ دین، دین کے معنی میں آپ سمجھ لیں اس کو. لم، لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں. الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو لم کا مطلب ہوتا ہے پاسٹ کے اندر کوئی چیز نہیں، ٹھیک ہے. اور لن تنالوا البرا میں لن کا لفظ آتا ہے، لن کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز فیوچر میں ہو، ٹھیک ہے، کہ وہ نہیں نیکی تک پہنچ سکتے، وہ اس معنی میں آتا ہے. تو لم ہوتا ہے نہیں پاسٹ میں، ٹھیک ہے. ثم لم یتوبو. اب دیکھیں یہاں پہ، اب آپ کو خود سوچیں، یہ توبہ کا لفظ آ رہا ہے، تو یا کی جو لفظ آ رہا ہے یہ انڈیکیشن ہو رہا ہے ان لوگوں کے لیے. ثم لم یتوبو، کہ انہوں نے کیا کیا، کہ انہوں نے مومنین اور مومنات کو جو یہ مذکر ہیں اور یہ مومنات مؤنث ہیں، کہ مومنوں اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا. اور پھر اس کے بعد لم ثم نہیں، دین نہیں، یتوبو، اور اس کے بعد توبہ بھی نہیں کی. تو ان کے لیے ابھی جو میں نے آپ کو بتایا ہے، فا کا مطلب ہوتا ہے سو دیٹ، پس ان کے لیے، فا اس کے لیے ہو گیا. لہم، لام ابھی ابھی پیچھے بھی ابھی پچھلی آیت میں آیا تھا لام فور، ٹھیک ہے. تو ان کے لیے ہے، یعنی کہ فار دیم، فلہم عذاب جہنم، عذاب ہے جہنم کا. تو پس ان کے لیے ہے، لام فور ہم، ان کے لیے، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا. ولہم عذاب الحریق، ٹھیک ہے. اب یہ حریق کا جو لفظ آ رہا ہے یہ اس کے لیے آ رہا ہے، عذاب کی کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ عذاب کس طرح کا ہے، ٹھیک ہے. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، بہت ان کے لیے جلنے والا عذاب ہے، ٹھیک ہے. بعد میں اس نے توبہ بھی نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے، ٹھیک ہے. یہ اب آپ دیکھیں، اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں، تھوڑا سا کنسنٹریٹ کریں، تو یقین کریں آپ کو قرآن پاک کی آیات جب آپ پڑھیں گے آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اس بات کہ میرے جیسا انسان اگر تھوڑی سی محنت کر کے یہ سمجھ کے آپ کو تھوڑا بہت میں بتا رہا ہوں، تو یقین کیجئے آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. اور پھر میں یاد رکھیں بات، کہ قرآن پاک کے محکمات کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے. متشابہات ہمارے ٹاپک ہی نہیں ہے، ہم اس پہ بحث کر ہی نہیں سکتے، اس کے لیے بہت نالج چاہیے. اور ہم اس پہ ہم کہیں گے سمعنا و اطعنا، ہمارا وہ واللہ عالم، جو اللہ ہے وہ اللہ جانتا ہے. یہاں پر ہم اس پہ نہیں کر رہے، ہمارا مقصد ہے صرف اس سے ایسنس نکالنا کہ اس میں میسج کیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا آگے چلیں جی. آگے کیا ہے، ان الذین آمنوا، اب ایک کریکٹرز ان کا بتا دیا گیا. تو قرآن پاک میں آپ دیکھیں ہر جگہوں پہ دو گروپس کو کمپیریزن کیا جا رہا ہوتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ آپ دیکھ رہے ہیں سمپل، یہ اب آپ کو ہے کہ انا بے شک الذین، وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالحات کیے، جنہوں نے کیا کیے، نیک عمل کیے، عمل الصالحات، صالح، صالح صالح جو ہیں وہ، یہ دیکھیں اب یہ پتہ نہیں کون ہے صاحب، ان کو مجھے نکالنا پڑے گا. یہ لکیریں پلیز نہ لگائیں، یہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا، ٹھیک ہے. یہ ایک نگہت ہاشمی ہیں، انہوں نے ان کی یہ تفسیر مجھے بتانے میں سمجھانے میں آسانی لگتی ہے، تو اس لیے اب یہ دیکھیں نا، اب یہ پلیز یہ نشان نہ لگائیں اس کے اوپر اسکرین پہ.
इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। तो आप ये देखें कि पहले वालों के लिए क्या था, उनके लिए अज़ाबुल हरीक था, उनको अज़ाब था, आग का अज़ाब था उनके लिए। जो और वो लोग के जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले साले किया, लहुम लाम फॉर हुम, उनके लिए जन्नात तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, कि जिनके नीचे बागात हैं, ठीक है। मिन तहती जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, वो जन्नात हैं कि जिनके वो बाग हैं वो बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती, ठीक है। अच्छा, ज़ालिकल फौजुल कबीर, ज़ालिका वो के मानी में आता है, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ठीक है। तो ज़ालिका एक्चुअली जो इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे ना, तो एक चीज़ होती है ना करीब, उसके लिए हम कहते हैं ये, और एक चीज़ होती है दूर, उसके लिए हम कहते हैं वो। तो ये वो के लिए लफ्ज़ है। और इससे मिलते-जुलते क्या लफ्ज़ हैं? ज़ालिका, तिलका, उलाइका। ज़ालिका, तिलका, उलाइका। ज़ालिका कोई भी मुज़क्कर चीज़ के लिए होगा, तिलका किसी मुअन्नस चीज़ के लिए होगा, और उलाइका जो है वो उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, वही लोग हैं कि जो ईमान लाए। वो उलाइका अला हुदम, वही लोग जो हिदायत पर हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वही लोग जो हैं जो, तो बेसिकली ये भी कुरान पाक के फ्रीक्वेंट आने वाले लफ्ज़ों में से। और जो ये के लिए लफ्ज़ होता है वो होता है हाज़ा। हाज़ा दिस, हाज़िही अगर मुअन्नस होगा, और हाउलाई, हाउलाई आता है कई कम आया है, उलाई का ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़ालिका, तिलका, उलाइका। ज़ालिका मुज़क्कर के लिए, तिलका मुअन्नस के लिए, यानी कि कोई लफ्ज़ के जो मुअन्नस के तौर पे आ रहा है, ठीक है। और उलाइका जमा के लिए। इसी तरीके से हाज़ा दिस, हाज़िही वो भी दिस अगर कोई मुअन्नस हो, और अगर हाउलाई जमा, ठीक है। ज़ालिकल फौजुल कबीर। तो ये जो है ये बहुत बड़ी कामयाबी है। फौज जो है ये कामयाबी के लिए लफ्ज़ है, कबीर बहुत बड़ी के लिए। तो अब आप ये देखें कि पिछली आयत में वो बुरे लोगों का अंजाम था, और यहाँ पर जो है वो अच्छे लोगों का अंजाम है। उनको क्या हो रहा था? अज़ाबुल हरीक हो रहा था, ठीक है। उन्होंने तौबा भी नहीं की, तो उनके लिए अज़ाब जहन्नम था और वो अज़ाबुल हरीक था। और यहाँ पर क्या है कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने ईमान लाया और जिन्होंने अमल साले किया, उनके लिए क्या है? जन्नात है जिनके नीचे जो है नहरें बहती हैं, ठीक है। अच्छा, आगे अ, अगली आयत। अच्छा, ये बहुत अल्लाह की जो है ना ज़बरदस्त ये लफ्ज़ आ रहा है इसमें, इन्ना बत इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद। तो ये बतशा का जो लफ्ज़ है ये कम आता है। उसमें ये बतशा का मतलब है बहुत पकड़ जो है उसके लिए। इन्ना बेशक, बदशा पकड़, रब्बी का तेरे रब की, ये रब, अच्छा ये का की जो ज़मीर होती है ना फॉर यू के लिए आती है। रब्बी का के तुम्हारे रब की पकड़ जो है वो क्या है? बहुत शदीद है, लशदीद और बड़ी सख्त है। तो शदीद का लफ्ज़ हम सिंपल बोलते हैं रब्बी का, और ये का और जो कुमा और कुम और कुन्ना, ये चार लफ्ज़ हैं जो यू और योर के मानी में आते हैं, ठीक है। यू के लिए और भी लफ्ज़ हैं, ये योर के मानी में आते हैं सारे। का होता है मुज़क्कर के लिए, की होता है यानी कि जैसे अगर हम बोलते हैं ना जज़ाकल्लाह, तो अगर हमने किसी मुज़क्कर को यानी कि किसी बंदे को हमने शुक्रिया कहना, तो हम कहेंगे जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा दे। और अगर किसी मैं मुअन्नस को कहना चाहूँगा तो मैं बोलूँगा जज़ाकिल्लाह। दिस इज़ नॉट फेयर, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। ये कौन लिख रहा है भाई? मुझे अनफॉर्च्यूनेटली रिमूव करना पड़ेगा। ये कैसे क्लीन होगा ये? ये किसी को पता है ये कैसे क्लीन हो सकता है ये? 1 मिनट रुकिए, मैं इसको स्टॉप करके जी। इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, ये ये जो अल्लाह किसी की ने जो, अपना फोन ना किसी बच्चे को दिया हुआ है। जी, 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 वो मैंने इसीलिए मुझे अनफॉर्च्यूनेटली रिमूव करना पड़ा है। एनीवेज़, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, कि जो अल्लाह की जो पकड़ है वो बहुत सख्त है, बहुत शदीद है, बहुत ताकतवर है, ठीक है। इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद। अच्छा, इसमें जो लफ्ज़ आ रहा है ना वो ये जो यहाँ पे जो लफ्ज़ है, इन्नहु बेशक वो हुआ वही है जिसने इब्तिदा की। ये इब्तिदा का लफ्ज़ है, और वो युईद है कि वो इयादा करना है। ये बेसिकली जो अगर समझने के लिए इयादा, अगर हम कोई चीज़ को रिपीट करना होता है तो हम उसको इयादा का लफ्ज़ होता है ना, तो यही इसी लफ्ज़ को ग्रामेटिकली लिखा हुआ है कि वही जो है वो उसी ने इब्तिदा की थी, और वही दोबारा से भी कर सकता है। तो ये बिलाशुबा वही पहली दफ़ा पैदा करता है और वही दोबारा पैदा करेगा। इन्नहु हुआ युब्दिउ व युईद, ठीक है।
تو یہ اب آپ دیکھیں تھوڑا سا غور کریں تو ابتدا اور اعادہ، ٹھیک ہے، تو یہ لفظ ہے آپ کو انہو، یہ اللہ کے لیے، ہو کی ضمیر اللہ کے لیے آ رہی، انہو ہوا، بے شک وہی ہے جس نے ابتدا کی تھی اور وہی دوبارہ سے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے اللہ کی ہی اگلی صفت دیکھیں آ رہی ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، ٹھیک ہے، وہی بے حد بخشنے والا ہے۔ غفرہ کا لفظ ہے مغفرت کے لیے ہم آتا ہے کہ وہی بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، یہ انتہا بے انتہا محبت کرنے کا ہے۔ تو یہ ایک اسی وقت میں آپ کو ایک میسج دوں گا کہ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ ہیں، ان کو کوشش کریں کہ خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں یہ، کیونکہ یہ ہاں ایک ایک لفظ پہ ہم بہت گھنٹوں ڈسکشن کر سکتے ہیں، ہماری شاید میری اوقات سے بڑھ کے ہے، لیکن آپ کو انٹرنیٹ پہ بہت ساری سیریز ملیں گی۔ ڈاکٹر فرحت نے بھی اسپیسیفکلی 99 نامز کو، ایک ایک نام کو ایک ایک گھنٹے کی، تقریباً آدھا آدھا گھنٹے کی ہے، اور انٹرنیشنلی بہت سارے لوگوں نے اس کو کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک ہے، یہ تو ہم تو اس کو لفظ کو سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ، لیکن سمپل ورڈ کے ودود کا مطلب بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور غفور جو ہے وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں دونوں چیزیں ساتھ آ رہی ہیں کہ اللہ کی پکڑ بھی بہت شدید ہے، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے، اللہ بہت زیادہ محبت کرنے والا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ذو العرش الحمید، کہ وہ جو ہے نا وہ بہت بڑے عرش کا والا ہے، ٹھیک ہے، ذو العرش، یہ ذو العرش ہے وہی والا، اور عرش وہ عرش کا مالک ہے، ٹھیک ہے، اور مجید، جس کی بہت یہ جو ہم انک حمید مجید، تو یہ وہی لفظ ہے، ٹھیک ہے، جو یہ جو بہت زیادہ جس کی بڑائی بیان ہو، جس کی بہت زیادہ شان ہو، یہ اس کے لیے لفظ ہے ذو العرش المجید، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا، صاحب فضل اور عظمت والا ہے۔ فعال لما یرید، اب یہ جو ہے نا، یقین کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں کن فیکون، تو یہ اسی طرح کا یہ جملہ ہے کہ وہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے نا وہ کر لیتا ہے، جو چاہتا ہے اس کو کر گزرتا ہے۔ تو فعل کا آ رہا ہے لما، جو بھی وہ کام کرنا چاہتا ہے وہ اس کو کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ یہ لام آ رہا ہے اور ما آ رہا ہے، لما یرید، جس کا ارادہ کرتا ہے، یہ ارادہ کا لفظ ہے۔ ارادہ آپ سمجھ لیں اپنی زبان میں اس سے ملتا جو لفظ ہے وہ ہے کہ فعال فعل کر لیتا ہے وہ، جس کا بھی وہ ارادہ کرے، وہ جس کا بھی ارادہ کرے وہ اس کو کر گزرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا یہ اس آیت میں ہے۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے، کوئی اس دنیا میں ہم یہ کہتے ہیں ہم، لیکن ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہم کہیں نا ابھی کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، ہمیں اگلے لمحے اللہ اپنے پاس بلا سکتا ہے، اس پہ قادر ہے۔ اور اس کی پریکٹیکلی ہمیں یہاں نظر آتی ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو کوئی بندہ پہلے سے ریڈی نہیں بیٹھا ہوتا کہ وہ دیکھیے آج پتہ نہیں کس طریقے سے لوگ جو ہیں نان سیریس چیزوں کو لیتے ہیں، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کیونکہ مجھے بہت ڈسٹریکشن ہو رہی ہے اس طریقے سے، یہ جو بھی لکیریں لگا رہا ہے پلیز آئی ایم ریئلی سوری، آپ نہ کریں ایسا، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کو روکنا کس طرح ہے، اینی ویز، کہ جو وہ چاہتا ہے کر گزرتا ہے، ٹھیک ہے۔ حل عطا کا حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس لشکروں کو حل عطا کا، کہ تمہارے پاس آئی، آتنا میں بھی یہی لفظ آتا ہے، یہ کا ہے تمہارے پاس، حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، حل عطا کا حدیث الجنود، یہ یہاں پر کس، یعنی کہ بیسیکلی جو پہلے جو لشکر تھے ان کی تمہیں خبریں نہیں آئیں، کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر نہیں ہے؟ لشکروں کی خبر سے مراد ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی خبر ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا انہیں اپنی گرفت میں لیا تو انہیں کوئی نہیں بچا سکا، ٹھیک ہے، یعنی سرکش قوموں کے بارے میں خبر پہنچی ہے جو اپنے آپ کو طاقتور، ان لشکروں کی، یعنی لشکروں میں فرعون، سمود، عاد، یہ ساروں کا ہے، فرعون و سمود، فرعون اور سمود کی، یعنی کہ بیسیکلی یہ قرآن پاک میں بے تحاشا جگہوں ان پرانی قوموں کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ایسا کیا ہے تو اب بھی کر سکتا ہے، کہ وہ کیا کرتے تھے، بل الذین کفروا فی تکذیب، کہ وہ کفرا انکار کرنا اور جھوٹ جھٹلانا، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا کرتے تھے، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا، بل الذین، بلکہ یہ بلکہ کا لفظ ہے، الذین وہی جو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب اور جھٹلا دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، انہوں نے جھٹلا دیا، جو حق کی بات آ گئی لیکن انہوں نے اس کو انکار کر دیا، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ فرعون اور سمود کے لشکر بھی یہی کچھ کیا کرتے تھے، اور قریش مکہ تو قوت کے اعتبار سے ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے تھے، کہ اتنے وہ طاقتور تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ کی آیت فائدہ نہیں دیتی، ان کے لیے عقوبت کی سخت وعید ہے، ٹھیک ہے۔ کفر، اب آپ یہ یاد رکھیں، ہم سب کے لیے یہ میسج ہے کہ کافر جب بھی لفظ آتا ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو جو مشرکین تھے جو اس زمانے کے، ان کے لیے بات ہو رہی ہے، کفر، کفرا انکار کرنے کو کہتے ہیں،
اور اللہ کی بات کا جب ہم انکار کرتے ہیں تو ہم اللہ کا کفر کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی وہ اللہ کے بنائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز ہو، یا وہ اللہ کے بنائے ہوئے کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ جس کو ہم نہ مانیں اور اس کو انکار کر دیں، تو اس کے لیے ہم حالت کفر میں ہو گئے۔ کسی نماز کا وقت ہے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، ہم نے زکوٰۃ نہیں دی، ہر وہ جو بیسک رولز جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اس قانون کہ ہم اس دنیا میں اللہ کے نائب ہیں، اور جو ہمارے پر ہے تو اس کو جب انکار کرتے ہیں، جب تک ہم توبہ نہیں کرتے اور اس عمل سے کو دوبارہ اعادہ نہیں کرتے تو تب تک ہم حالت کفر میں ہیں۔ تو یہ سب کو ہمیں سوچنا چاہیے۔ واللہ من ورائہم محیط، یہ محیط احاطہ کا لفظ ہے، ورا جو ہے نا وہ بیک کو کہتے ہیں، پیچھے، ان کے پیچھے سے ہے، واللہ بے شک اللہ، من وراہم محیط، کہ اللہ نے ان کو اس کو پیچھے سے گھیرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو پیچھے سے گھیرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے سے انہیں گھیرنے والا ہے، کہ بیسیکلی آپ یہ واللہ من ورائہم محیط، کہ بے شک اللہ نے ان کو، بن کا مطلب ہے سے، ورا بیک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پیچھے سے، تو اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرنے والا ہے، ان کو احاطہ کیا ہوا ہے، محیط یعنی کہ پیچھے گھیرنے کو کہتے ہیں، گھیرنے کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے، تو میں ورائہم ان کو پیچھے سے گھیرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بل ہوا قرآن بل ہوا قرآن مجید، قرآن مجید کیا ہے، بے شک جو یہ قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے، بلکہ جو قرآن ہوا قرآن مجید، یہ قرآن مجید ہے، شان والا ہے، ابھی اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ آیا تھا، یہاں پہ قرآن کے ساتھ بھی وہی لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ تھوڑا سا ڈفرنس دیکھیں گے، وہاں پہ المجید کا لفظ آ رہا تھا اور یہاں پہ اس کے ساتھ آ رہا ہے، یہاں پہ قرآن المجید نہیں آ رہا، تو المجید جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، اچھا، یہ بلکہ فی لوح محفوظ، تو یہ قرآن پاک کے بارے میں آگے بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کی احاطہ سارا کیا ہوا ہے اللہ نے ان لوگوں کا، ٹھیک ہے، جن لوگوں نے تکذیب کی تھی، اور پہلے سمود اور فرعون کا ذکر آیا ہے، اور اس کے بعد آخر میں قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، لوح جو ہے وہ تختی کو کہتے ہیں، اور بیسیکلی جس چیز میں لکھی ہوئی ہوتی ہے لوح محفوظ میں، محفوظ تختی میں اس کو لکھا ہوا ہے، یہاں پہ اللہ قرآن کو لوح محفوظ میں ثبت کر رکھا ہے جس تک کسی کی رسائی ممکن نہیں، اور قرآن پاک ہر طرح کے رد و بدل، ترمیم اور تنسیخ سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کرے یہ بات، یہ دیکھیں اس صورت کو اگر ہم سمرائز کریں تو اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو بہت اپیل کریں گی، اور آپ کو ہے کہ اس دنیا کے اندر آج بھی کئی جگہوں پہ آپ کو لگے گا ظلم ہو رہا ہے، تو وہ لوگ بھول جاتے ہیں اللہ کو، ان کو یہ ڈر نہیں لگتا کہ ان کو کوئی دیکھ رہا ہے اور ان کو پکڑ لے گا، تو یہ پریکٹیکلی یہ ہر قرآن پاک کی ایک وہ شان نزول تھی جو اس وقت نازل ہوا تھا، اور ایک وہ شان نزول ہے جو ہر وقت آ، موجود ہے، اور وہ آج بھی ہم اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں۔ اگلی صورت ہے سورہ طارق، اس میں بھی دیکھیں قسم سے شروع ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق۔ اچھا، طارق کا جو لفظ ہے نا، ہم اپنے طریقے کے لیے بھی جو لفظ ہوتا ہے وہ بھی یہی ہے، طریق جو سعودی عرب میں طریق کا لفظ بولا جاتا ہے رستے کے لیے، تو بیسیکلی یہ اس کی تھوڑی سی میں نے ایکسپلینیشن پڑھی تھی تو بڑی مجھے انٹرسٹنگ لگی کہ ایکچولی پہلے زمانے میں صرف روڈیں تو بنی نہیں ہوتی تھی، وہ کسی جگہ پہ رستہ بھی ایسے ہی بنتا تھا کہ کسی ایک جگہ سے جب لوگ بار بار گزرتے رہتے تھے اس کو کوٹ کوٹ کے وہ جگہ جو بن جاتی تھی نا، اس کو وہ پھر وہی جگہ راستہ بن جاتی تھی، تو اس کو لیے کوٹنے کے لیے جو لفظ آتا ہے نا وہ طارق کا ہے، تو بیسیکلی جو رات کے وقت اگر کوئی چیز آ کے کھٹکھٹا رہی ہے نا، اس کے لیے بھی یہ لفظ یوز ہو رہا ہے، اور یہاں پر اسپیسیفکلی جو ہے وہ تاروں کا ذکر ہے، اگر آگے بھی اگلی جو آئے گا کہ وہ یہاں پر جو نجم الثاقب، بیسیکلی جو چمکنے والے ستارے کے نام سے ہے، تو یہ بیسیکلی والسماء والطارق وما ادراک مت طارق، تو یہ قرآن پاک کا یہ اسلوب جو ہے وہ بار بار آتا ہے کہ یہاں پر آسمان اور طارق کی قسم کھائی گئی ہے، اور آگے پوچھا گیا کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ طارق کیا ہے، وما ادراک مت طارق، کہ کیا ہے، وما ادراک مت طارق، یہاں پہ ماں آ رہا ہے سوال میں، وما ادراک، اور کیا تم کیا جانو، مت طارق، کہ طارق کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ماں کا مطلب سوال میں بھی ہوتا ہے اور ماں کا مطلب جو کے میں بھی آتا ہے، تو یہاں پہ دونوں مطلب آ رہے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، وما ادراک مت طارق، اور طارق کیا ہے، النجم الثاقب، چمکتا ہوا تارا ہے۔ اچھا، ثاقب کے لیے نا ثقب کا لفظ میں ڈیٹیل میں کہہ رہے تھے کہ کوئی چیز کسی بڑی سی چیز میں سوراخ کر کے کوئی چیز باہر سے نکلے نا، تو اس کے لیے یہ روٹ ورڈز میں ہے، تو ثاقب بھی چمکتی ہوئی چیز ہے، تو آسمان ایک کالا نظر آ رہا ہے، اس کے اندر ایک چمکتی ہوئی چیز نکل کے آ رہی ہے، تو اس کے لیے چمکتا ہوا تارا، نجم الثاقب، ٹھیک ہے، کا لفظ آ رہا ہے، دیکھیں،
تو یہ بیسیکلی یہ آپ اس کو پورا پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا جانو کہ جو ہے وہ طارق کیا ہے، ٹھیک ہے، النجم الثاقب، نجم الثاقب ہے وہ۔ آگے کیا ہے، یہ قسمیں کھا کے کیا بتایا جا رہا ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ جو تمام جانیں ہیں نا، کل کل جو ہے وہ تمام کو، نفس نفس جان کو کہتے ہیں، لما علیہا حافظ، کہ ہر جان کے اوپر نا، علیہا نفس کے لیے یہ ہا کا ضمیر آ رہی ہے، نفس جو ہے وہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، تو ہر جو جان، جو ہر نفس ہے اس پہ ایک حافظ ہے، حفاظت کرنے والا۔ تو بیسیکلی جو فرشتوں کا بھی ذکر ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی ذکر ہے، کہ بیسیکلی جو وہ ہے اللہ تعالیٰ، ہم ہمیشہ اللہ کی حفاظت سے، اللہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ تو بیسیکلی یہ اس آیت کے اندر جو ہے وہ یہ کہ بے شک ہر جو جان ہے وہ ہے نگہبانی کے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ کوئی انسان اپنی مرضی کرنے کے لیے آزاد نہیں ہے، ہر ایک کے اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے، اسی وجہ سے اعمال کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہر ایک کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو اگلا لفظ آ رہا ہے نا، یہاں پہ یہ نظرہ کا لفظ آ رہا ہے، فا کا مطلب پس ہوتا ہے، فل ینظرو کیا انسان نے نہیں دیکھا، نظرہ فل ینظر الانسان، کہ بے شک کیا انسان نہیں دیکھتا، مما، من اور ما یہ مل کے بنتا ہے مما، کہ وہ کس سے پیدا کیا گیا۔ یہ خلقہ جو ہے نا، یہ پیسو وائس میں آ رہا ہے، یہ تخلیق کا ہی لفظ ہے لیکن پیسو وائس میں، کہ کیسے پیدا کیا گیا، کہ انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو کیسے پیدا کیا گیا، یا یہ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ فل ینظر الانسان مما خلق، کہ چنانچہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب آگے تھوڑی سی میڈیکل سائنس کی گفتگو آئے گی تو آپ اس میں دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ ایمبریولوجی کی وہ باتیں کہ جو بعد میں پتہ نہیں کتنے ہزاروں سینکڑوں سال کے بعد کلیئر ہوئیں، وہ باتیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں۔ خلقہ من ماء دافق، کہ وہ جو ہے نا ایک اچھلنے والے پانی، یعنی کہ اسپرم کا ذکر ہو رہا ہے، کہ وہ پیدا کیا گیا کس سے، جو ماں ہے یہاں، یہ پانی ہے کا ذکر آ رہا ہے، پانی کی بوند، بیسیکلی اسپرم کا ذکر ہو رہا ہے، خلق من ماء دافق، کہ وہ اچھلنے والے پادے سے پیدا کیا گیا۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا، اس کی میں نے بہت ڈیٹیل میں نے پڑھی، اور اس کو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، جو مختلف اس کی بھی ایکسپلینیشنز ہیں، اس لیے ہم جو ایک میں آپ کو ایکسپلینیشن بتا رہا ہوں، اور ویسے اس کی بہت ساری ایکسپلینیشنز ہیں، جو ہمیں، کیونکہ میں ایز اے میڈیکل ڈاکٹر مجھے یہ چیز زیادہ بہتر طور پہ کلیئر ہوئی ہے، ڈاکٹر اسرار نے بھی ایکسپلین کیا تھا، مولانا مودودی کی تفسیر میں بھی یہی تھا۔ یہ اخراج ہوا ہے، یہاں پہ دیکھیں اخراج کا لفظ ہے، خرجہ، یہ ہوا یخرجو، وہ نکلی، مم سے، بین، بین کہتے ہیں درمیان، ٹھیک ہے، مابین، بیسیکلی آپ مابین کے لیے بھی یہ بین کا لفظ ہوتا ہے نا، کہ ان دونوں کے مابین، ان دونوں کے درمیان میں، تو یہ بین کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو نکلتا ہے، یہ مائن دافق کی بات ہو رہی ہے، کہ جو اچھلنے کا یکدم سے جو نکلنے والی چیز ہے، انزال کے وقت منی اچھل کر نکلتی ہے، تو یہ بیسیکلی آپ یہ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، وہ ایک آ رہا ہے سلب اور ایک ترائب، تو سلب جو ہے نا وہ بیک کو کہتے ہیں، پیٹھ کو، اور ترائب جو ہے نا وہ پسلیوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سینے کی ہڈیاں یا پسلیاں۔ تو ایکچولی اس کی تھوڑی سی آپ کو جو نان ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے تھوڑا سا سمجھیں کہ جب جو بیسیکلی جو ہمارے جو تولید کا وہ جو سسٹم ہے جس سے اسپرم بنتے ہیں، جو ٹیسٹیز ہوتے ہیں، وہ جب ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جب وہ بچے کے اندر بن رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کی جو ہوتی ہے جنریشن، وہ ساتھ اوپر سے ہوتی ہے، وہ گردوں کے پاس سے ایگزیکٹلی یہ وہ جگہ بنتی ہے جہاں پر پیٹ اور پسلیوں کا اینگل ہے، تو ایکچولی تقریباً اسی لیول پہ گردے بنتے ہیں اور اسی لیول پہ یہ بنتے ہیں، اور بعد میں یہ بچے کی جب آگے جیسے جیسے وہ گروتھ ہوتی ہے اس کی ماں کے پیٹ کے اندر، تو وہ نیچے ٹریول کر کے نیچے وہ ٹیسٹیکلز میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بیسیکلی نیچے اسکروٹم میں آتے ہیں، تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ بات اس حساب سے بالکل فٹ ہے، اور اس وقت لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ یہ کس طرح ہے، اس کی بہت ساری ایکسپلینیشن یہ دی گئی ہیں کہ جو پیٹھ اور یہ پسلیوں ہیں یہی ساری مین جان ہوتی ہے، تو ایک لمحے کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں، صرف آپ سمجھیں کہ یہاں پہ بتایا، صرف اس کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ انسان کی کیا اوقات ہے، انسان کس ایک چھوٹے سے ایک سیل سے، ایک ایسی چیز جس کا ہم ذکر بھی نہیں کرنا پسند کرتے، اس چیز سے انسان بنتا ہے، تو انسان کو اپنی اوقات دیکھنی چاہیے کہ اس کی کیا اوقات ہے، اس کی کیا ہے، کس طریقے سے اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ تو یہ اس کی آگے بہت زیادہ ڈیٹیل ہو سکتی ہے، ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا، تو اس لیے میں آپ کو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ وہ کہاں سے اخراج ہوتا ہے جس کا،
من بین الصلب والترائب. اب یہ ایکچولی اس چیز کو سمجھنے کے لیے وہ ایمبریولوجیکلی جو بچے کی پیدائش کا عمل ہوتا ہے اس میں ترتیب جو آتی ہے وہ یہ اس سے یہ چیز ایکسپلینیشن اس کی بالکل فٹ ہوتی ہے جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کی آگے میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف آپ کو تفاسیر میں مختلف چیزیں نظر آئیں گی جو کہ میں یہاں پہ اسکپ کر رہا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ اور ترائب جو ہے وہ عورت کے لیے کہا گیا ہے، صلب مرد کے لیے کہا گیا ہے. اس سے مختلف ایکسپلینیشنز ہیں لیکن آپ کو بیسک میں نے بات بتا دی. تو یہ وہ کیا کرے، انہو علی رجعہ لقادر، کہ جس نے انسان کو ایک سپرم کے ایک حقیر سے چیز سے پیدا کیا ہے نا، تو یہاں پر رجوع کا لفظ ہے لقادر. قادر کا مطلب قدرت رکھنے والا. ٹھیک ہے. انہو بے شک وہ علی پر کس پر ہے، کس پر وہ قادر ہے، قادر ہے، یہ قادر لقادر ہے رج ہی واپس بھیجنے میں. رجوع کا لفظ ہوتا ہے نا لوٹانے پہ. تو اس اب آپ اس کو ترجمے کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. بلا شبہ انہو، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک. تو یہ بلا شبہ یہ انا سے ہے، بے شک وہ، بلا شبہ وہ اس کے لوٹانے پر بھی یقیناً قادر ہے. یہ لام کا لفظ سے یقیناً کا جملہ آ رہا ہے لفظ. یہ لام زور دینے کے لیے یہاں پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. لام کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ اس کی پوزیشن کے لیے ہوتا ہے کہ للہ فور کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر لام جو ہے وہ زور دینے کے لیے پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ اس چیز پر بے شک قادر ہی ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کو واپس بھی لوٹا سکتا ہے، یعنی کہ جس نے انسان کو اس طرح سے پیدا کیا وہ انسان کو واپس بھی لوٹا سکتا ہے. ٹھیک ہے. بلا شبہ وہ اس کے لوٹانے پر بھی یقیناً قادر ہے. ٹھیک ہے. اچھا. اور کس کس دن وہ لوٹانے پہ قادر ہے، کون سا دن ہوگا؟ یہاں پر دیکھیں یہ بھی ہمارے ہم سب کے لیے ایک وہ ہے کہ یہاں سریر جو ہے نا وہ چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. سر یہ بیسیکلی جو سری جو نمازیں ہوتی ہیں، جہری نمازیں ہوتی ہیں جس میں ہم آہستہ آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ سری نمازیں ہوتی ہیں. اور جو جماعت میں جس طرح مغرب عشاء اور فجر کی نماز میں اونچی آواز میں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے وہ جہری نمازیں ہوتی ہیں. تو بیسیکلی یہ چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ تبلا کا مطلب ہوتا ہے کہ راز اس دن سب کھول دیے جائیں گے. اس دن سب راز بھی کھول دیے جائیں گے اور ان کی جانچ پڑتال بھی ہوگی. یعنی کہ اس دن یہ قیامت کے دن کا ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یوم تبلا السرائر. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ابلاغ کا مطلب، بلا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جانچنا یا اوپن کر دینا. ٹھیک ہے. یعنی کہ بالکل اس کے اندر جو چھپی ہوئی چیز ہے ان کو سامنے لے آئیں گے. تو یہ ہم سب کے وہی جو پچھلی صورت میں بھی اسی قسم کا بیان آیا تھا اور یہاں پر بھی اسی قسم کا بیان آ رہا ہے کہ وہ کیا ہے کہ وہ جس دن جو ہے نا پوشیدہ چیزوں کو کر دیا جائے گا قیامت کے دن، جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی. قیامت کے دن تمام راز کھل جائیں گے. پوشیدہ اسرار سے مراد ہر انسان کے وہ اعمال بھی ہیں جن کا تعلق نیت اور دیکھیں کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ انسان کو اللہ کی ذات جو ہے وہ اس کو اپنے آپ سے بھی زیادہ جانتی ہے. کئی دفعہ ہمارے ذہن میں خیالات آتے ہیں اور ہم وہ کئی دفعہ چیزیں ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کسی سے بھی چھپا لیتے ہیں. ہم اپنی ایکسپریشنز کو بھی چھپا لیتے ہیں لوگوں کے سامنے، اپنے اندر بھی منافقت بھی پیدا کر لیتے ہیں اور دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے. لیکن اللہ یہاں پر وہ ان رازوں کی بات کر رہا ہے جو دلوں کے اندر بھی چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. بس ایک راز بن کے رہ گئے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ یہ اللہ کی اپنی قدرت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ دنیا کے بہت سے پوشیدہ چیزیں لوگوں کے سامنے آیا نہیں ہوتی. قیامت کے روز تو ابرار کی نیکی اور فاجروں کے فسق و فجور صاف ظاہر ہوں گے اور اعلانیہ امور بن جائیں گے. ٹھیک ہے. ہر عذر کرنے والے کی سرین کے پاس جھنڈا گاڑ کیا جائے کہ فلاں کے عذر. بیسیکلی یہ آپ کو آئی ہوپ کو سما آ گیا. اور ہمیں یہاں پر کیا ہوتا ہے، ہم کسی مشکل میں پڑ جائیں نا تو ہمیں ہوتا ہے کہ فلانے کی سفارش آ جائے گی، ہم فلانا اس طریقے سے اس چیز کو بائی پاس کر لیں گے، ہم اس مسئلے سے الجھ جائیں گے. اس دنیا میں جو آج کے جو فرعون ہے، فرعون اور نمرود ایک فنومنا ہے ہم لوگوں کے لیے جو قرآن پاک میں بار بار آتا ہے نا. تو آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک ظالم نا بغیر کسی رکاوٹ کے اگر وہ کوئی بھی ظلم کر رہا ہے نا اور اس کو یہ لگتا ہے کہ میں ہر چیز کو بائی پاس کر جاؤں گا. یہاں دیکھ لیں ہمارے دنیا کے اندر جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، جو ظالم ظلم کر رہا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ یہاں پر تو میں بچ جاؤں گا. تو یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے، یہاں پہ اگلی آیت میں اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جب راز نکلیں گے نا تو یہاں پر تو کیا ہوتا ہے، راز نکلتے بھی ہیں، باتیں اوپن بھی ہوتی ہیں لیکن وہ کہیں چھپ جاتی ہیں کہ ان کو مدد کرنے کے لیے آ جاتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ قوت اور ناصر، ناصر کا مطلب نصرت سے لفظ ہے کہ اور قوت بھی والا کوئی بھی نہ ہوگا، ان کے پاس کوئی قوت ہوگی اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی ناصر نہیں ہوگا ان کا. تو اب یہاں دیکھیں فما لہو، اس کے پاس من قوت، یہ قوت بھی کوئی نہیں ہوگی تو اس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی مددگار. تو اب یہ دیکھیں پچھلی بات کے ساتھ یہ اب آپ اس کو کریں کہ وہاں پر یہاں پر تو ہم بائی پاس کر لیں گے چیزوں کو، لیکن جب اللہ کے سامنے جائیں گے نا تو وہاں پر راز بھی سارے ہو جائیں گے، سب کی جانچ پڑتال بھی ہو جائے گی اور نہ تو وہاں پر ہمارے پاس کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی ہمارا کوئی مددگار ہوگا. تو یہ دیکھیں کتنی اپیلنگ بات ہے یہ. ٹھیک ہے. وما لہو، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، نہ قوت ہوگی نہ اس کا کوئی ہوگا.
آگے اب آسمان اور زمین کے کیریکٹر بتائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آسمان کو کہا گیا ہے ذات رج، اور ارض زمین کو کہا گیا ہے ذات صد۔ اب آپ دیکھیں کتنے مزے کی یہ آپ کو ترتیب قرآن پاک میں نظر آئے گی۔ جو رجا ہے نا وہ پلٹنے کو کہتے ہیں، رجوع کرنے کو کہتے ہیں نا، تو جو چیز پلٹ پلٹ کے بار بار آتی ہے اس کے اندر بے تحاشا چیزیں، یہ واٹر سائیکل کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے کہ زمین کے اندر بارش ہوتی ہے، وہ پانی آتا ہے، اور پھر ہر حساب سے وہ مطلب اس زمین کے اندر زرخیزی پیدا ہوتی ہے، اس سے چیزیں نکلتی ہیں، پھر بیسیکلی یہ ایک واٹر سائیکل کا پورا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پلٹ پلٹ کے آنے والی بات ہو گئی۔ اور ذات صد، جو صد جو ہے نا وہ پھٹنے والی کو، تو دیکھیں جتنی بھی جب بارش آتی ہے اور اس کے بعد زمین کے اندر سے ساری جو زرخیزی نکلتی ہے، اور ایون اس کے اندر جو فاسل فیولز ہیں وہ بھی اسی کا ہی ایک طرح سے حصہ ہوگا کہ وہ بھی زمین کے اندر سے نکلتی ہے۔ تو ہم بھی دیکھیں، ہمیں بھی مٹی سے بنایا گیا ہے، اور جو اس کی ایک ایمبریولوجیکلی یا سائنٹیفکلی کیا ہے کہ وہ جو سیل جو ہے وہ بھی واٹر سے بنا ہے، اور ہمارے جسم کے اندر بھی جو ہے وہ پانی کا بہت بڑا پورشن ہے۔ تو یہ بیسیکلی کتنی ہم زبردست اس کے اندر گفتگو ہے، اور مطلب آپ اس کو تھوڑا سا سمجھ کے پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ قرآن پاک کی کیا زبان ہے، مطلب آپ، میں تو جتنا بھی سمجھ رہا ہوں، میری تو میں اتنا ہی مجھے اس سے زیادہ مجھے انٹرسٹ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ ہمیں اس طرح سے نہیں کبھی بتایا گیا۔ میں تو اس بڑھاپے میں آ کے مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ قرآن پاک کیسے پڑھنا ہے۔ اگر ہمیں بچپن سے ہم اپنے بچوں کو تھوڑی سی عربک گرامر پڑھا دیں، جو اتنی دنیا کے علم ان کو جرمن لینگویج سکھا رہے ہیں، اور ان کو فرینچ لینگویج سکھا رہے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے ہم لوگ، تو یہ تھوڑا سا اگر ہم بچپن سے اپنے بچوں کو تھوڑا تھوڑا اس چیز کا فیملیرٹی دے دیں، تو زندگی کا قرآن پاک تو ہماری زندگی کا مینول ہے۔ ہمیں جیسے کوئی بھی ایک مشین ہوتی ہے اس کے ساتھ مینول ہوتا ہے، وہ مینول کے بغیر اگر آپ کریں گے تو مشین خراب ہو جائے گی۔ اور ہم اپنی زندگی کا بھی بیڑا غرق اس لیے کرتے ہیں کیونکہ قرآن پاک کو ہم نے صرف رکھا ہوا ہے تلاوت کرنے کے لیے، قرآن پاک کو ہم نے صرف رکھا ہوا ہے کسی کے فوت ہونے پہ ٹوپی پہن کے اور سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے وہاں پہ بیٹھ کے ختم قرآن کرنے کے لیے، اور لڑکیوں کو شادی کے وقت وداع کرنے کے لیے۔ دیٹس وٹ انفارچونیٹلی ہم قرآن کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں۔ تو یہ اگر ہمیں قرآن پاک سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی بدل جائے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ساری اس کی ہے، زمین پھٹتی ہے تو پودے نکلتے ہیں، ایک دن آئے گا جب زمین پھٹے گی تو سارے مردے باہر نکل آئیں گے۔ تو بیسیکلی یہ صد کہ میں پوری ڈیٹیل اس کی ساری چیزیں اس میں سے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ انہ لقول فصل، کہ بے شک جو قرآن پاک کے بارے میں ہو رہی ہے کہ انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ فصیل کسی ایک جگہ کی جو کور کرنے والی چیز ہوتی ہے نا، اس کو فصیل کہتے ہیں، تو فیصلہ کا لفظ بھی اسی سے ہی آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور فصل جو ہے وہ فیصلہ کن کلام کے لیے، ٹھیک ہے؟ انہ لقول فصل، یہ بے شک یہ جو کلام ہے یہ فیصلہ کن کلام ہے، یہ قرآن پاک ہے، یقیناً یہ بلا شبہ ایک فیصلہ کن کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حق اور باطل کے درمیان فیصل ہونے پر قسم کھائی ہے۔ قرآن حق ہے جو واضح ہے، قرآن صدق اور کسب کا دو ٹوک فیصلہ ہے، ٹھیک ہے؟ وما ہوا بالحزل، تو حزل جو ہے نا وہ بہت ہلکی چیز کو، بالکل بکواس چیز کو آپ سمجھ لیں تو ہنسی مذاق کے لیے کے معنی میں بھی آئے گا کہ جو وہ چیز بہت جو ہلکی ہے یہ وہ نہیں ہے۔ وما ہوا بالحزل، وما نہیں ہے ہوا وہ بالحزل، کہ کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے حزل کے لیے، قرآن ہنسی مذاق کی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ انہم یقیدون کیدا۔ اچھا، اب یہاں پر آ رہا ہے کفار کے بارے میں، آگے اگلی 2-3 بس آیتیں رہ گئی ہیں، تھوڑا سا آپ لوگ اور حوصلہ کر لیجئے، بس ود ان فیو منٹس ختم ہو جائے گا۔ انہم، بے شک وہ، یقیدون کیدا، وہ بے شک ایک تدبیر کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے نا کیدون کیدا کے ایک ہی لفظ کو 2 دفعہ آیا ہوا ہے کہ وہ خفیہ تدبیر کر رہے ہیں، کرتے ہیں خفیہ تدبیر، یہ ایک ہی جملے لفظ کو زور دینے کے لیے 2 دفعہ آیا ہے، انہم یقیدون کیدا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ واقید کیدا، ایک میں بھی کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَكِيدُ قَيْدًا، یہاں الف کا لفظ جو ہے نا وہ میں کے معنی میں آ رہا ہے، وَأَكِيدُ قَيْدًا، کہ میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں۔ الف کا لفظ جو ہے وہ میں کے معنی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وَأَكِيدُ قَيْدًا، کہ وہ میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں۔ فَمَهِّلُ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اب یہ لکھیں جو لفظ ہے، آپ سوچیں یہ کیا لفظ آ رہا ہوگا؟ مہلت کا لفظ ہے کہ کافروں کو مہلت دے دیں۔ یہ دیکھیں فا سو، تو آپ پس کیا کریں؟ ان کو مہلت دے دیں، کافرین کو تھوڑی سی مہلت۔ یہ رویدہ جو ہے یہ ارادے کرنے کو بھی کہتے ہیں، اس کا وہی لفظ ہے، کسی کو بہکانے کے لفظ میں بھی معنی میں بھی یہی لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو سورہ یوسف میں ملے گا اسی روٹ کا ورڈ۔ تو ان کو تھوڑی سی امہلہم، مہلت دے دیں، ان کو، فمہل الکافرین امہلہم رویدہ۔ تو بیسیکلی اس آیت کے اندر یہ کہا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں یہ ایک، ہم کبھی کوئی ایسی ہو رہا ہوتا ہے نا تو ہم پتا ہوتا ہے کہ ہم اس کو چیز کو کنٹرول کر لیں گے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو چھوڑو، ابھی میں دیکھتا ہوں اس کو،
تو یہ وہی کانسیپٹ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کافروں کو کہہ رہی ہے کہ یہ تدبیر وہ اپنی طرف سے بہت تدبیریں کر رہے ہیں نا، تو ایک تدبیر میں نے بھی کی ہے، تو دے دو کافروں کو تھوڑی سی مہلت. کہ یہ اس زمانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا جا رہا تھا ان تکالیف اور ان ساروں کے جواب میں کہ آپ تھوڑا سا صبر کر لیں، پھر دیکھیں کہ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں. تو بیسیکلی یہ دیکھیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اس طریقے کو استعمال کریں اور یقین کیجئے کہ ہماری زندگی بدل سکتی ہے. تو آپ لوگوں کا جڑنے کا آنے کا بہت شکریہ. کسی کو کوئی بھی بات کسی بھی وقت سمجھ نہ آئے، جس ریفرنس سے بھی آپ واٹس ایپ پہ آپ آئے ہیں، آپ کسی بھی وقت مجھے میسج کریں. آئی ول ٹرائی ٹو آنسر. معذرت خواہوں آج یہ پتہ نہیں کون کون یہ بار بار اس میں لکھ دیتے تھے، تو اس کی وجہ سے مجھے ڈسٹریکشن ہو رہی تھی. تمام اب تک جتنی قرآن پاک کی صورتیں ہم لوگوں نے ڈسکس کی ہیں وہ ساری یوٹیوب پہ موجود ہیں. اور میں آپ سب لوگوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑی سی گرامر ایک پراپر کورس کے ذریعے صورت میں ڈاکٹر اسرار کے بیٹے ہیں جو ہے آصف حمید، ان کی گرامر کا پورا ڈیٹیل سے ہے. عامر سہیل صاحب ہیں، آپ لکھیں قرآنک گرامر اسلام عامر سہیل، وہ میں نے کسی کو اگر ہیلپ چاہیے ہو تو مجھے جسٹ میسج کریں، آئی ول شیئر. بیسیکلی آپ کسی ان میں صرف دیکھیں، ایک صرف پرابلم جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہے. تو اور اگر وہ اس میں سے آپ 50% بھی آپ سوالو کر لینا تو دیٹ ول بی انف. میں پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ سن چکا ہوں، لیکن وہی والی بات ہوتی ہے کہ 100% باتوں کی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہم کیونکہ ہم نے اب میں آپ کو رویدہ کی میں میکنگ بتانی شروع کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایک آیت بھی نہ مکمل کر سکیں. اس میں اتنی زیادہ ڈیٹیل آئے گی، لیکن ہمارا مقصد صرف قرآن پاک کے الفاظ کو سمجھنا ہے. مہلت سمجھ آ گیا، کافر سمجھ آ گیا، اور رویدہ کے تھوڑی سی کا لفظ آ گیا. تو بیسیکلی ہمارا مقصد جو ہے وہ قرآن پاک کے میسج کو سمجھنا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں، یہ قرآن پاک ہمارے دل میں آ جائے، ہمارا اوڑھنا بچھونا بن جائے، اور ہم سب کو اللہ ہدایت دے. ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم کسی بھی وقت اللہ کے پاس جا سکتے ہیں. تو جب ہم جانے لگے نا تو ہمیں آمین. سورہ فجر کی آخری آیت ہے نا، میں اس کو وہ یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنی جو ہے نا وہ ایک اللہ سے ہر وقت دعا مانگنی چاہیے کہ جب اگر ہمیں وہ اس طرح کا انجام مل گیا تو انشاءاللہ ہماری اصلی آسانی ہو جائے گی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے عبادی مطمئن وادخلی جنت. چل اپنے رب کی طرف چل. تو بیسیکلی اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.